لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم معلم القرآن کا سبق نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر یہ ضمیریں ہیں ہوا، ہیا، ہو، ہی، ہا الٹا پیش ہو، ہا کھڑا زیری اور ہا الف زبر آ، یہ 5 ضمیریں ہیں۔ اس کے تعلق سے آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے ہوا کے بارے میں۔ ہوا یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ واحد مذکر کے لیے، اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ اب جیسے ہم پڑھیں گے تو ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ جیسے ہوا، یہاں پہ دیکھیں گے آپ نیچے ہوا قرآن، ہوا مانے وہ اور قرآن مانے قرآن۔ ہوا قرآن، وہ قرآن ہے۔ ہوا اللہ، ہوا مانے وہ اور اللہ مانے اللہ، وہ اللہ ہے کا معنی جو ہے نا، جب جملہ مکمل ہو جائے، تام ہو، کلمہ جو ہے نا جملہ ایسا ہو کہ جس تام ہو تو اس کے اندر ہے کا معنی لگ جاتا ہے عربی میں۔ ہوا اللہ، وہ اللہ ہے۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے۔ ہوا مانے وہ، مولاکم تمہارا مالک۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے۔ ہوا ظالمون، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ کسی شاعر کا قول، یعنی قرآن کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ، آپ لال لال جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک طرف عبارت میں ہوا ہے اور دوسری طرف اس کا ترجمہ ہے۔ یہ وہ فہو فی عیشۃ راضیہ، پس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا، پس وہ راضی خوشی کی زندگی میں ہوگا۔ تو ہوا کے تعلق سے بس اتنا سمجھ لیجئے یہاں پر کہ یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے ہیا۔ تو ہیا یہاں پر دیکھ لیجئے، ہیا یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کا بھی ترجمہ وہ کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہوا کا ترجمہ وہ کیا جاتا تھا، اس کا ترجمہ بھی وہی ہوتا ہے، بس اتنا فرق ہے کہ وہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے ہیا۔ جیسے اب پڑھیں گے ہیا زجرۃ، وہ ایک ڈانٹ ہے، یعنی قیامت وہ ایک ڈانٹ ہے۔ ہیا عصایا، ہیا مانے وہ اور عصایا میری لاٹھی۔ ہیا عصایا، وہ میری لاٹھی ہے۔ ہیا حیۃ، وہ سانپ ہے۔ حیۃ یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ اس کے اندر دیکھیے آخر میں تائے تانیث ہے۔ ہیا حیۃ، وہ سانپ ہے۔ ہیا تمور، وہ زمین حرکت کرے گی۔ ہیا احسن، وہ بہتر ہے۔ ہیا دار القراری، وہ قرار کا گھر ہے۔ تو دیکھیے اس میں بھی ہیا کا جو ترجمہ ہے وہ وہی ہے، یعنی وہ، جیسا ہوا کے اندر ترجمہ وہ ہے، ایسے ہی ہیا کے اندر، دونوں کے اندر اتنا فرق ہے کہ ہوا واحد مذکر کے لیے اور ہیا واحد مؤنث کے لیے۔ یہاں پر نوٹ پڑھ لیجئے، نوٹ، اگر ہوا اور ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہوتا ہے معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تاکید۔ اور اس کا اردو ترجمہ کرتے ہوئے عموماً لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہی۔ اب جیسے ہم یہاں پر پڑھیں گے تو ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گی بات۔ دیکھیے ان نشانیہ کا هو الابتر، یہاں پر دیکھیے ان نشانیہ کا هو الابتر، یہاں پر تھوڑا سا غور کیجیے، ہوا ہے اور اس کے بعد میں کیا؟ الف لام ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہوا ہیا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو معنی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، اور اردو میں اس کا ترجمہ کرتے ہوئے عام طور پر ہی کا استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے ہوا کے بعد میں الف لام ہے، تو اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ بے شک، یہاں پر سامنے دیکھیے بے شک تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، تیرا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ تو دیکھیے ہی جو ہے نا، یہ ہوا کے بعد میں الف لام آنے کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے تھوڑا سا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کے اندر بھی دیکھیے ہیا کے بعد میں الف لام ہے۔ بے شک، پس بے شک
جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تیسرے کلمے میں دیکھ لیجئے، واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ ہی غنی اور تعریف والا ہے۔ دیکھیے ہی کا معنی تاکید ہو رہی ہے نا، اس میں تاکید کا معنی پیدا ہو رہا ہے۔ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہے۔ کلمۃ اللہ، اللہ کا کلمہ ہی العلیٰ، ہی بلند ہے۔ اب اس کے بعد میں ہم نے دو ضمیر پڑھ لی، اور دو دیکھ لیجیے یہاں پر، ایک ہے ہا الٹا پیش اور ایک ہے ہا کھڑا زیری، ہو اور ہی۔ اس کے بارے میں بتا رہی ہیں، یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ کس کے لیے؟ واحد مذکر، اسم فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہیں۔ یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے اسم فعل اور حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسم کے ساتھ اگر ہوں، دیکھیے اسم کے ساتھ اگر ہوں، یہ بتا رہے ہیں یہاں پر، ہو ہی اسم کے آخر میں ہوں تو اس کا ترجمہ عام طور پر عموماً اس کا، اس کی، اس کے، یا پھر اپنا، اپنی، اپنے کرتے ہیں۔ یا تو کریں گے اس کا، اس کی، اس کے، یا پھر اپنا، اپنی یا اپنے، اس طرح سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر پڑھیے، دیکھیے عندہ، عند المعنی ہوتا پاس، عندہ اس کے پاس، اور ہم نے یہاں پر پڑھا تھا اس کا، اس کی، اس کے کرتے، تو ہم نے کیا ترجمہ کیا؟ عندہ اس کے پاس۔ اس کے بعد میں ربہ، ربہ اس کا رب، علی رسولہ اپنے رسول پر، تو دیکھیے یہ بھی آ گیا اپنے، یہاں پر یہ ہم نے پڑھا تھا۔ جنتہ اس کا باغ، علی قبرہ اس کی قبر، فی سبیلہ اس کے راستے۔ تو یہ تو ہو گیا کہ ہا ضمیر جو ہے نا، یہ الٹے پیش والی اور کھڑے زیر والی دونوں اگر اسم کے ساتھ آئے، یعنی اسم کے آخر میں آئے، تو اس کا، اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنی، اپنے کرتے ہیں۔ لیکن اگر فعل کے ساتھ میں آئے تو کیا ہوگا؟ اگر یہ افعال کے ساتھ میں ہوں، یہاں پر بتا رہے ہیں افعال کے آخر میں ہوں، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ اسے یا اس کو، کیا ہوگا؟ اسے یا اس کو، یہ ترجمہ کیا جائے گا۔ تو دیکھیے یرزقہ، وہ رزق دیتا ہے اسے، نصلہ ہم داخل کریں گے اسے، دیکھیے اس سے ترجمہ ہو رہا، خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو، تو یہاں پر اس کے کا ہو گیا، نولیہ ہم پھیر دیتے ہیں اسے۔ یہ دونوں ہو گیا، اسم کے آخر میں بھی اور حرف کے آخر میں بھی، اس کے فعل کے آخر میں بھی۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے، اگر یہ ضمیر جو ہے حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عام طور پر اس یا وہ سے کیا جاتا ہے، اس یا وہ سے کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں گے ہم، علیہ اس پر، دیکھیے آ گیا، اس سے کر دیا، الیہ اس کی طرف، انہ بے شک وہ کا ترجمہ کر لیا جیسا ہم نے یہاں پر پڑھا تھا۔ یہ منہ یہاں پر دیکھیں گے آپ، اس سے۔ اب یہاں پر نوٹ پڑھ لیجئے، نوٹ بہت اہم ہوتے ہیں، چاہے تو آپ اس کو لکھ لیجئے۔ اگر ہا ضمیر سے متصل پہلے جزم ہو یا ان کلمے کو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھا جائے تو الٹا پیش کی بجائے صرف پیش اور کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر استعمال ہوتی ہے۔ یعنی اگر ان کو ملا کے پڑھیں گے تو جیسا الٹا پیش ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ الٹا پیش ہے، تو اس کی جگہ پر کیا پڑھیں گے؟ صرف پیش پڑھیں گے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زیر ہے اس پہ، اس کی جگہ پر کیا پڑھیں گے ہم؟ جب ملا کر پڑھیں گے تو زیر پڑھیں گے۔ اب جیسے یہاں پر آپ دیکھیں گے لہو ہے، لہو الملک، تو دیکھیے لہو ہے تو ہم نے جب ملا کر پڑھائی ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ لہو الملک ہو گیا، پیش پڑھا گیا، الٹا پیش نہیں۔ اس طرح سے یہ بیہی ہے، لیکن ملا کر پڑھیں گے تو بیہل اردا۔ اس طرح سے یہ منہ ہے، لیکن اس کو ملا کر پڑھیں گے تو صرف پیش پڑھا جائے گا، منہ۔ یہ ہے ارسل ہو، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو ارسل ہو، یعنی اس پر کیا پڑھا جائے گا؟ اس پر پیش پڑھا جائے گا۔ اس طرح اعلیٰ کی مثال دیکھ لیجیے، یہ ہے علیہ، لیکن جب پڑھیں گے تو علیہ زیر کے ساتھ پڑھیں گے، نہ کہ کھڑے زیر کے ساتھ۔ اس طرح فی ہے، اس کو جب ملا کر پڑھیں گے تو فی ہی پڑھیں گے، نہ کہ فی ہی کھینچ کے پڑھیں اس کو۔ اس کے بعد میں جو پانچویں ہے وہ ہے ہا الف زبر ہا، یہ ضمیر ہے۔ یہ علامت عموماً واحد مؤنث اور کبھی جمع کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر میں آتی ہے۔ دیکھیے
اگر ہا ضمیر اسم کے آخر میں ہو تو ترجمہ عموماً اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنی، اپنے سے کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جیسے ربھا اس کا رب یعنی اس مؤنث کا رب، رزقھا اس کا رزق یعنی اس مؤنث کا، علمھا اس کا علم یعنی اس مؤنث کا علم، ارضھا اس کی چوڑائی یعنی اس مؤنث کی چوڑائی۔ اگر افعال کے ساتھ ہو، فعل کے ساتھ ہا ضمیر ہو، فعل کے آخر میں ہو، تو عموماً اسے یا اس کو یا انہیں کیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ اسے، اس کو یا انہیں۔ جیسے یعلمھا وہ جانتا ہے اسے، یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے، نتلھا ہم پڑھتے ہیں انہیں، احیاھا اس نے زندگی دی اسے، وجدتھا میں نے پایا اس کو یعنی مؤنث کو۔ اور اگر حرف کے ساتھ یہ ہے ہا ضمیر حرف کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس یا وہ کیا جاتا ہے۔ مثلا فیہا اس میں یعنی اس مؤنث میں، انہا بے شک وہ، دیکھیے اس بھی ترجمہ آ گیا، یہ اس جو بڑا ہم نے یہاں پر آ گیا، اور وہ کی مثال بھی یہاں پر یہ آ گئی۔ اسی طرح سے آخری کلمہ اس کا لہا اس کے لیے یعنی مؤنث کے لیے، منہا اس سے یعنی اس مؤنث سے۔ اس کے بعد میں یہ مختصراً نماز کا دیا ہے، جیسا کہ ان کا طریقہ کار ہے، تو اس پہ تھوڑا سا نظر ثانی کر لیجئے۔ دیکھیے یہاں پر جیسا ہم توجہ دلاتے ہیں، لی اس کا معنی یہاں پر اردو میں دیکھیں گے آپ تو مجھے، جیسا ادھر عبارت کے اندر کلر ہے ویسا ترجمہ انہوں نے سامنے دیا سمجھنے کے لیے، تھوڑا اس کو سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہوگا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ ہمارے یوٹیوب چینل الحیات اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔